أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جس ذات باری تعالیٰ کے علم میں دل کی دھڑکنیں، آنکھوں کا دیکھنا اور جھپکنا، دماغ کے خیالات
اور انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک کروٹ جس ذات باری تعالیٰ کے علم میں ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسانوں پر بہت بڑا احسان یہ کیا کہ انسانوں کو اپنے خالق اور مالک کی پہچان کروائی۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں لوگوں کو اللہ احکم الحاکمین کے قریب کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، باتیں تم چھپا کے کر لو، تنہائیوں میں بیٹھ کے، لوگوں کی نگاہ سے ہٹ کے، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا تم کھلم کھلا بات کر لو، سر بازار کر لو، مجلس میں کر لو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتے ہیں۔ جو ذات باری تعالیٰ انسان کے دل میں جب خیال پیدا ہوتا ہے اس کو جانتے ہیں، بلکہ خیال کے پیدا ہونے سے پہلے جس ذات باری تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا ہے، تو انسان اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ جب دل کے خیالات اور ذہن کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، تو بھائیو جب انسان دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی یقیناً اللہ کے علم میں ہے۔ جب انسان ماپ تول میں کمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کا حق کھا جاتا ہے یہ بات بھی اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ جب انسان کی نگاہ غلط دیکھتی ہے تو یہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور انسان کے ہاتھ غلط پکڑتے ہیں تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ جب پاؤں کی چاپیں غلط چیز کی طرف اٹھتی ہے تو یہ چیز اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اور جب انسان اللہ کے احکامات کی بغاوت کرتا ہے تو یہ چیز بھی اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم بات کو چھپا کے جتنا بھی چھپانا چاہو چھپا کے کر لو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہ زمین میں درختوں کی تعداد کو ذرا دیکھو، یہ تعداد کتنی بڑی ہے۔ جب بھی کسی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جب کسی درخت سے کوئی پتا ٹوٹ کے گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جب دانہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، جب انسان اس دانے کو نہیں دیکھ پاتا کتنے دانے گئے ہیں، کتنی گہرائی میں گئے ہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جتنے بھی دانے جو زمین کے اندھیروں میں جاتے ہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور ہر خشک چیز اور ہر تر چیز، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دانے کے زمین کے اندر جانے سے پہلے اپنے علم کے زور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو لکھ دیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یقیناً میرے اور آپ کے خالق و مالک نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ چیز جیسے ہوتی ہے اس کے جتنے پہلو ہوتے ہیں اور جتنے اس چیز کے انداز ہوتے ہیں، سوچ کے جتنے زاویے ہوتے ہیں، بات کے اندر جتنے بھی مخفی اور پوشیدہ معنی ہوتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یقیناً تیرے رب نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے پورا گھراؤ کر رکھا ہے۔ عالم الغیبی، تیرا رب غیب کو جانتا ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ رائی کا دانہ، یہ جو سرسوں کا دانہ ہے، یہ دانہ
آسمانوں کے اندر چھپا دیا جائے، یہ زمین کے اندر اس کو دفنا دیا جائے، ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز، اس رائی کے دانے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ہم نے اس چیز کی حرکت سے پہلے، اس چیز کے وجود میں آنے سے پہلے، وجود میں آ کے اس چیز کے مزید کسی قسم کی اور حرکت کرنے سے پہلے ہم نے اس چیز کے بارے میں کتاب مبین میں لکھ دیا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیرا رب وہ ذات ہے جو آنکھ کی حرکت کو، جو آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے۔ جب سرے بازار تم اجنبی عورت کو دیکھتے ہو، جب تم تنہائی میں بیٹھ کے موبائل کی سکرین میں اللہ کے احکام کو پامال کرتے ہو، یعلم خائنۃ الاعین، تیرا رب آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور سینے جو راز دلوں میں رکھتے ہیں اس کو بھی تیرا رب جانتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس واقعے کو قرآن مجید میں سورۃ کہف میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا من عالم الناس، موسیٰ سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا، میں اللہ کا نبی ہوں، کلیم اللہ ہوں، نبیوں میں تیسرے نمبر پر ہیں، سب سے افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں ان میں تیسرے نمبر پر فضیلت و فوقیت کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا من عالم الناس فی الارض، اس زمین میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، علم تو اللہ کا ہے، کسی کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ میرا ایک بندہ ہے جو جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں وہ وہاں پر تم کو مل جائے گا، اس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلتے ہیں، الغرض قصہ مختصر، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، خضر اور موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنے علم کی حقیقت سمجھانے کے لیے کشتی پہ بیٹھے ہیں، ایک چڑیا آتی ہے کشتی کے کنارے پہ بیٹھتی ہے اور سمندر کے اندر یہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، وہ ایک چونچ پانی کی سمندر سے بھرتی ہے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا موسیٰ ان عندک علما، اللہ نے تجھے ایسا علم دیا ہے لم یعلمنی اللہ تعالی، وہ علم اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے، وَمَعِيَ عِلْمٌ لَمْ يُعَلِّمْكَهُ اللَّهُ تعالی، اور میرے پاس کچھ ایسا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تجھ کو نہیں دیا۔ بڑے کمزور عقیدے کے لوگ ہیں جو مخلوق کے علم کو خالق کے علم سے ملا دیتے ہیں، جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ علم کے اعتبار سے اس کی وہی حیثیت ہے جو اللہ احکم الحاکمین کی ہے، بلکہ بعض لوگ تو اس حد تک گر جاتے ہیں کہ کسی ولی اور نبی کے امتی، کسی صحابی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کر دیتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اے لوگوں نے اللہ کی قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں وَمَعِيَ عِلْمٌ لَمْ يُعَلِّمْكَهُ اللَّهُ تعالی، میرے پاس ایسا علم ہے جو اللہ نے موسیٰ تجھ کو نہیں دیا۔ اور یہ دونوں علم ملا لیے جائیں، دونوں نبیوں کے علم ملا لیے جائیں، وَمَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ، اللہ کے علم کے مقابلے میں موسیٰ میرے اور تیرے علم کی حیثیت إِلَّا مِثْلَ هَذَا الْعُصْفُورِ، وہی ہے جو کہ اس چڑیا نے اپنی چونچ میں سمندر سے جو پانی لے لیا ہے، اس پانی کی جو حیثیت سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے، میرے اور تیرے علم کی حیثیت موسیٰ اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ بھی نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی، ایک دن خامد نے یوں ہی جھگڑا ہوا، حالات دیگر گو ہوئے، بات سے بات میں تکرار ہوا،
تو اپنی بیوی کو کہہ دیا تم مجھ پر ویسے ہو جیسے مجھ پر میری ماں ہے۔ یہ بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گھر، اتنا تنگ گھر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز تہجد پڑھے تو سجدہ کرنے کے لیے گھر میں پوری جگہ نہیں ہے۔ عائشہ اگر سامنے لیٹی ہوئی ہو تو انہیں اپنے پاؤں سمیٹنے پڑتے ہیں۔ اتنا چھوٹا گھر، اس گھر میں 3 فرد ہیں، ایک نبی کائنات ہیں اور ایک عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اور ایک یہ صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ 3 ایک کمرے میں ہیں، چھوٹا سا کمرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی میرے خامد اوس نے مجھ کو کہہ دیا تو مجھ پر ایسے ہے جیسے مجھ پہ میری ماں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مجھے حل بتلا دیجئے، کیا فتویٰ نکلے گا، کیا حل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ آسمان سے وحی آتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً تیرے رب نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اس عورت کی بات سن لی ہے جس نے اپنے خامد کا شکوہ کر آپ سے کیا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، میں قربان جاؤں اپنے رب کے علم پہ، میں قربان جاؤں اپنے رب کی سماعت پہ، میں ایک ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کی، میں اس کمرے میں موجود ہوں لیکن مجھے اس سرگوشی کا علم نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اس سرگوشی کو سنا اور اس کے بارے میں وحی نازل کی۔ بھائی تو کیسے بھول جاتا ہے جب تو چوک چراہے میں کھڑے ہو کے بد نظری کرتا ہے، جب مسجد کے پہلو میں کھڑے ہو کے اذان سننے کے باوجود تو مسجد میں نہیں آتا ہے، جب تو سود کھا رہا ہوتا ہے، جب تو برا کرتا ہے، تو کیسے بھول جاتا ہے کہ تیری ایک ایک حرکت جو ہے وہ رب العالمین کی نگاہ میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ تجھے لوگوں سے شرم آتی ہے لیکن تجھے رب سے شرم نہیں آتی۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا ہے کیا اسے علم نہیں ہے؟ وہ تو لطیف خبیر ہے۔ امام ابن الاسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لطیف ذات کون سی ہے؟ لطیف ذات وہ ہے جو جب کام کرتی ہے تو اس میں نرمی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے ساتھ اللہ نے کتنا نرمی والا معاملہ رکھا ہے، دن رات اللہ کی نافرمانی ہے لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی لطیف ہے، مجھ کو اور آپ کو دن بھر روزی دیتے ہیں، ہر طرح کی نعمت دی ہے، جتنی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نرمی نہ ہوتی تو ہمارے لیے ایک پانی کا گھونٹ بھی جائز نہ ہوتا۔ اور فرماتے ہیں دوسرا معنی لطیف میں کہ جو بندوں کی باریک سے باریک ضرورت کو جانتے ہیں اور کس طریقے سے اس ضرورت کو پورا کرنا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی لطیف ہے۔ بچے کو ماں کے پیٹ میں کیا چاہیے یہ اللہ کے علم میں ہے اور اس کی خوراک کا انتظام بھی ہے۔ چوزے کو انڈا کے اندر کیا چاہیے اللہ کے علم میں ہے، اور پھر اللہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ دانے کو زمین کے پیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے اللہ جانتے ہیں اور اللہ میسر بھی کرتے ہیں۔ الخبیر، انسان چھپ سے چھپ کے جو بھی کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، تیرا رب جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، وما یخرج منہا، اور زمین سے جو نکلتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ زمین سے پانی نکلتا ہے، پانی کا کتنے قطرات ہیں یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، کتنے دانے پوری روئے زمین میں جاتے ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے، کتنے دانوں سے کتنی انگوریاں نکلتی ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، یہ پہاڑ جو ہے ان کا کتنا وزن ہے میرے رب کے علم میں ہے، سمندر کی موجیں اس کے اندر پانی کے کتنے قطرات ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے، بارش آسمان سے اترتی ہے قطرات کی تعداد میرے رب کے علم میں ہے، یہ جو صحرا ہیں ان میں ریت کے جو ذرات ہیں یہ میرے رب کے علم میں ہے۔ ہمارے سلف کہتے ہیں کہ جب سیاہ چونٹی رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پہ حرکت کرتی ہے میرے رب کے علم میں ہوتا ہے، پھر میں اور آپ کیسے جو ہے اپنے رب سے غافل ہو جاتے ہیں۔
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور تیرا رب جو ہے خشکی میں جو ہے وہ بھی جانتا ہے، تیرا رب جو آسمانوں میں ہے تیرا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے 4 مرتبے ہیں۔ کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ وَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت ابھی نہیں آئی ہے لیکن کب آئے گی، کن پر آئے گی، کیسے آئے گی، یہ ساری تفصیلات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تو کسی بھی چیز کے ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ چیز ہوگی۔ اور دوسرا درجہ، جب وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی وہ چیز اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ جب عورت حاملہ ہوتی ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے، جب رحم بڑھتا ہے چھوٹا ہوتا ہے یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر کر رکھی ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ، لوگ جو دیکھتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو لوگ نہیں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو جب کام وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور کام کے ہو جانے کے بعد وہ کام کیسے ہوا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں آتا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہوتا کہ یہ لوگ اچھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے اپنا دین سنوا دیتا، اللہ ان کے دلوں میں اپنا دین اتار دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے، یا یہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو جاننے کے باوجود اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اللہ ان کو سنوا دیتے، ان کے دلوں میں دین کو اتار دیتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا لَتَوَلَّوْا، اگر یہ سن بھی لیتے تو انہوں نے ماننا نہیں تھا۔ تو تیسرا درجہ علم کا یہ ہے کہ جو چیز جب ہو جاتی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس میں تجدد ہوتا ہے۔ اور سب سے شاندار چیز، جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسی ہوتی، یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، کشتی سے خضر علیہ السلام نے ایک تختے کو توڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، پھر خضر علیہ السلام نے انہیں خاموش رہنے کو کہا، کشتی سے اترے، تھوڑا سا آگے چلے، بخاری کے لفظ ہیں، ایک خوبصورت بچہ جو بڑا پیارا تھا، لفظ حدیث کے ظریف، خضر علیہ السلام اسے لٹاتے ہیں اور لٹا کر ذبح کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور کہا تم نے ایک جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا۔ اس حدیث میں ہے لو عاش لکان کافرا، موسیٰ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو اس بچے نے کافر بننا تھا۔ جو نہیں ہوا اگر ہوتا کیسا ہوتا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب محشر کا میدان ہوگا اور اللہ کا علم پوری طریقے سے ظاہر ہو چکا ہوگا، انسان کی ایک ایک کروٹ جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوگی، اور انسان کے سامنے انسان کے اعمال، زندگی کا ایک ایک لمحہ، اس کی رات کی تنہائیاں، اور اس کے سر محفل کے گناہ، اس کے دوستوں کی محفل میں تکبر کرنا، اور اس کی طرح طرح کی لغزشیں، اللہ کے احکامات کو ٹھکرانا، ایک ایک چیز جو ہے وہ انسان کے سامنے لا کے جب رکھ دی جائے گی تو پھر انسان روئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک مرتبہ دوبارہ زمین میں زندگی دے کر بھیج دے، میں تیری فرما برداری کروں گا۔
بھائیو اس وقت لوٹنے کا وقت نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پورے طریقے سے ظاہر ہوگا، ہر انسان جو ہے اپنی ایک ایک زندگی کے لمحے کو ریکارڈ پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، پتہ تو انہیں پہلے بھی تھا، نبی نے ان کو پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ ایک دن زندگی کی سانس کا رشتہ ٹوٹے گا، لوگ کندھے پہ اٹھائیں گے، لوگ قبر میں اتاریں گے، لوگ مٹی ڈالیں گے۔ نبی نے بتلایا تھا کہ منکر و نکیر آئیں گے، تیرا حساب قبر میں ہوگا، پھر قبر سے تجھے اٹھایا جائے گا، پھر تجھے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، پھر ترازو لگایا جائے گا، اس ترازو میں تیرے اعمال تولے جائیں گے، تجھے تیری زندگی کی ایک ایک نیکی اور گناہ دکھایا جائے گا۔ نبی نے تو سارا بتلا دیا تھا، تم نے نہیں مانا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر میں ان کو دوبارہ بھی زندگی میں واپس کر دوں انہوں نے پھر بھی میری بات نہیں ماننی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسا ہوتا، یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یا بنیا، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اور یہ بات ہمیں اپنے دل پر نقش کرنی چاہیے، یہ وہ بات ہے جو بچوں کو سمجھانے کے قابل ہے۔ میں نے اور آپ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں کیا ڈال دیا ہے، یہ دیکھیے قرآن ہمیں کیسے بتلاتا ہے کہ بچے کے ذہن میں کیا ڈالنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے کے ذہن میں غلط چیزیں ڈالی ہم نے اور اس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، بچے کو اللہ اپنی توحید پہ پیدا کرتے ہیں، ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، فاسق اور فاجر بنا دیتے ہیں، اور پھر انسان سے اس کا پوچھا جانا ہے یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ یہ بات سوچنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، دل پہ نقش کرنے والی ہے، بچوں کے دل و دماغ پہ اس کو پورے طریقے سے نقش کرنا چاہیے۔ یا بنیا، اے میری بیٹیا، انہا ان تاکو مثقال حبۃ من خردل، بیٹا یاد رکھنا جو تو نے عمل کیا یہ عمل رائی کے دانے کے برابر ہوا، فتکن فی صخرۃ، اور یہ رائی کے دانے کے برابر جو عمل ہے تم نے پہاڑوں کو چیر کے پہاڑوں کے اندر جا کر اس کام کو، رائی کے دانے کے برابر کام کو تم نے کیا، یا تم نے آسمان کی وسطوں میں چھپ کے اس کام کو کیا، یا تم نے زمین کے اندر، زمین کی گہرائیوں میں اتر کے رائی کے دانے کے برابر تم نے اس کام کو کیا۔ یاتی بہ اللہ، تیرا رب جو ہے کل قیامت کے دن اسے تیرے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا۔ تیرا رب جو ہے ان اللہ لطیف خبیر، تیرا رب بڑا باریک بین ہے، ہر چیز جو ہے اس کے علم میں ہے۔ تو اگر پہاڑوں کو چیر کے بھی رائی کے دانے کے برابر عمل کرے گا، آسمان کی وسطوں میں چلا جائے گا، جہازوں میں بیٹھ کے آسمانوں کو پار کر کے زمین کے اندر جا کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو سمندر کی تہوں میں جا کے بھی کوئی حرکت کرے گا۔ یاتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پہاڑ کی چٹانوں کے اندر سے، آسمان کی وسطوں سے، زمین کی گہرائیوں سے لا کے کل قیامت کے دن تیرے سامنے رکھ دیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ تیرے رب کا علم بڑا گہرا اور باریک ہے۔ اور جو لوگ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کا علم کیا ہے، وہ لوگ گناہ نہیں کرتے، وہ لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَمَنَّ اقواما من امتی یأتون یوم القیامہ، میرے علم میں ہے میری امت کے لوگ ہوں گے اپنے آپ کو نبوت محمدی پر ایمان لانے والے کہیں گے، اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہوں گے، یأتون بحسنات مثل جبال تہامہ بیضاء، تہامہ کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں لے کر آئیں گے، نیکیاں بڑی سفید ہوں گی۔
فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو ذرات میں تبدیل کر کے بے قیمت کر دیں گے۔ یہ نیکیوں کے جو پہاڑ ہوں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہوگی۔ سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہم نے تڑپ کے کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہو گیا، اتنی بڑی نیکیاں اور ہباء منصورہ ذرات میں تبدیل ہو کے بے وقت و بے قیمت ہو جائیں گی؟ تو پوچھا صفہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کو جانا وہ اس حدیث کو سن کے ڈر گئے، اللہ کے نبی ہمیں ذرا ان کے بارے میں بتلا دیجئے، ہمیں علم ہوگا تو ہم ان لوگوں والے کرتوت اور کام نہیں کریں گے۔ فرمایا انہم اخوانکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، من جلداتکم، تمہارے ہی قوم قبیلے کے لوگ ہیں، تم جیسے ہی ہیں، اسلام ماننے والے ہیں۔ یاخذون من اللیل کما تأخذون، وہ بھی ویسے ہی راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حدوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ جب اکیلے ہوتے ہیں، رات کو بستر میں ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، کمرے کی بھی تاریکی ہے، اوپر بستر کی تاریکی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بیوی پاس نہیں ہے، بچے پاس نہیں ہیں، والد ماں باپ پاس نہیں ہیں، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب تنہائیوں میں ہوتے ہیں اللہ کا ڈر نہیں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پامال کر دیتے ہیں اور وہ اللہ کے علم کو تنہائی میں بھول جاتے ہیں، ان کی جو نیکیاں ہوں گی وہ پہاڑوں کے برابر کی نیکیاں جو ہوں گی وہ ریت کے ذرات بن جائیں گی، بے قیمت ہو جائیں گی۔ جو آدمی اللہ کو بھول گیا اس کی عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا کرتے تو اس میں کہتے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایک ایک حرکت پہ پیرا لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ پورے طریقے سے نگرانی کر رہے ہیں، تم آنکھ جھپکتے ہو وہ آنکھ کا جھپکنا جو ہے اسے دیکھا جا رہا ہے، تم زبان سے بولتے ہو اس بول کو لکھا جا رہا ہے، تمہارے پاؤں اٹھتے ہیں اس کی چاپ سنی جا رہی ہے، اس حرکت کو دیکھا جا رہا ہے، تمہارے ذہن میں خیال آتا ہے اس خیال کو لکھا جا رہا ہے، تم اپنے ہاتھ سے حرکت کرتے ہو وہ حرکت نوٹ کی جا رہی ہے، اور جب تمہارا پورا وجود حرکت سے رک جاتا ہے، جب تم رات کو سوتے ہو تمہیں جو خواب آتے ہیں وہ خواب بھی اللہ کے علم میں ہیں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اس نے تمہیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، اس نے پیدا کر کے یوں نہیں چھوڑا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بذات خود ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو اس لیے جو انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے وہ شاید یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما باہر نکلتے ہیں، مکہ سے باہر گئے ہیں، پہاڑ ہے، سنگلاخ میدان ہے، ایک چرواہا پہاڑوں سے بکریاں لے کے نیچے اترتا ہے، اس چرواہے کو کہتے ہیں بعنی شاتم من الغنم، مجھے ایک بکری بیچ دو، قال انہا لیست لی، کہتا ہے اے بکری میری نہیں ہے، کہتے ہیں ایک بکری بیچ دو، بعنی شاتن وقل اکلھا الذئب، بکری مجھے بیچ دو، مالک کو جا کے کہنا کہ بیڑیا بکری کو کھا گیا ہے، اسے کیا خبر؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَأَيْنُ اللَّهِ، اگر مالک کو میرے کو پتہ نہیں ہے جس کی بکریاں ہیں، وَأَيْنُ اللَّهِ، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیکھ نہیں رہے؟ یہ بات سننی تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور اپنی زبان سے ایک ہی کلمہ ادا کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر تو کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ وَأَيْنُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں؟ تیری زندگی میں اللہ کہاں ہیں؟ تیری سوچ میں اللہ کہاں ہیں؟ تیرے کردار اور تیری سیرت میں اللہ کہاں ہیں؟ تیرے گھر کے ماحول میں اللہ کہاں ہیں؟ تیری غمی اور خوشی میں اللہ کہاں ہیں؟ تیرے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ تیرے تعلقات میں اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟
ساری رات جو ہے یہی اسی فکر میں، اور پھر اس نوکر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کل اسی جگہ پہ اپنے مالک کو لے کے آنا۔ اگلے دن وہ مالک بھی آتا ہے، یہ چرواہا بھی کھڑا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس مالک کو کہتے ہیں میں یہ نوکر اور یہ بکریاں خریدنا چاہتا ہوں۔ سودا ہو جاتا ہے، اس مالک کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے یہ میں نے نوکر کیوں خریدا، یہ بکریاں میں نے کیوں خریدی؟ کل میں نے تیرے اسی غلام کو آزمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس نے مجھے زندگی کا ایسا درس دیا ہے، میں نے اسے کہا ایک بکری میں خیانت کر لو، میں اور آپ کتنے حق کھا جاتے ہیں، میں اور آپ اللہ کو فراموش کر کے کتنے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ اس نے کہا مجھ کو وَعَيْنُ اللَّهِ، اس کلمے نے آج اس کو دنیا میں آزادی دے دی ہے، مجھے امید ہے کہ یہی کلمہ کل قیامت کے دن بھی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ بھائیو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ اور اللہ کے علم کا اگر انسان کو صحیح ادراک ہو جائے تو انسان گناہ سے بھی بچ جاتا ہے، انسان کی زندگی میں تقوی بھی آ جاتا ہے، انسان متقی اور پرہیزگار بھی بن جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ انسان کا اللہ کی ذات پر توکل بھی بن جاتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، غلبے والے رحم والی ذات پہ توکل کیجئے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، وہ ذات جب تم کھڑے ہوتے ہو تم کو دیکھتی ہے، اور جب تم سجدے میں گرے ہوئے ہوتے ہو تب بھی وہ ذات تم کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سنتا بھی ہے، وہ اللہ جانتا بھی ہے، اس پر تم توکل کیجئے، اللہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ اللہ کا علم، اس کا عقیدہ انسان کی زندگی کو بدل دینے والا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی کما حقہ قدر کرنے کی اور اپنی معرفت اور پہچان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اگر ہم حقیقی معنی میں ایمان کی لذت اپنے دل میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں وہ سیکھنے چاہیے، ان کے معنی جاننے چاہیے۔ اللہ کی قسم ہے کہ یہی وہ علم ہے حقیقی معنی میں جو اس دنیا میں بھی انسان کی سعادت کا ذریعہ ہے، اور کل قیامت کے دن یہی علم ہے جو انسان کے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ اور انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے کہ انسان کی اولاد اپنے رب کو پہچاننے والی ہو جائے، ورنہ جہالت کے اس دور میں، جس دور میں کہا جا رہا ہے کہ علم بہت بڑھ گیا ہے، حقیقی معنی میں جتنا انسان دنیاوی علم میں آگے جاتا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان میں انسان اتنا ہی جاہل ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہم نے ایسے اپنے بچوں کو زندگی کے گرداب میں پھنسا دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد اور ان کی معرفت جو ہے ہم نے اپنی اولادوں کے دلوں سے مٹا دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نام علیم ہے،
علماء کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں، ہمہ وقت جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر زمانے میں جانتے ہیں، ہر جگہ میں جانتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو علیم ہے یہ بڑا عظیم نام ہے۔ اور انبیاء کرام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کا نام علیم کا واسطہ دے کر دعا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، ذرا اندازہ کیجئے، کام کرنے والے 2 نبی اور اپنے وقت کے سب سے افضل نبی، اور نبیوں میں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی، اور کام دنیا کا سب سے عظیم کام کپڑے کا کاروبار نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اس کائنات میں جو اللہ کا سب سے افضل گھر، جس گھر میں ایک سجدہ لاکھ سجدوں کے برابر ہے، بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں۔ اس کائنات کا سب سے افضل کام، سب سے افضل کرنے والے نبی، سب سے افضل کام اور سب سے افضل جگہ مکہ المکرمہ میں اس کام کو کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ یہ دعا جو ہے ہر عمل کے بعد انسان مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ جب بھی انسان عبادت کرے تو نبیوں کی یہ سیرت اور سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہے ربنا تقبل منا، یا اللہ اس عبادت کو ہم سے قبول کر لے، جیسے عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا ہم نے نہیں کیا، لیکن یا اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم۔ یا اللہ تو سن بھی رہا ہے، یا اللہ تو جان بھی رہا ہے، نیت بھی تیرے علم میں ہے، عمل بھی تیرے علم میں ہے، نیت میں بھی کمزوری ہے، عمل میں بھی کوتاہی ہے، ہر چیز یا اللہ تیرے علم میں ہے، تجھ کو تیری رحمت کا واسطہ ہے، میری اس عبادت کو قبول کر لے۔ یہ آدمی کا شیوا ہونا چاہیے، جب بھی نیکی کرے تنہائی میں جا کے کہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اور ایک دوسری دعا اس حوالے سے میں آپ بھائیوں کو سکھلانا چاہتا ہوں، ترمذی شریف اور نسائی شریف کی حدیث ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے اس دعا کو صبح 3 مرتبہ پڑھ لیا اور شام کو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا تو اسے کائنات میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی، نہ جسم میں نقصان ہوگا، نہ مال میں نقصان ہوگا، نہ اولاد میں نقصان ہوگا، نہ کسی اور چیز میں نقصان ہوگا۔ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ، یا اللہ تیرے نام سے، الذی لا یضر مع اسمہ، وہ ذات کہ جس کے نام کی موجودگی میں کوئی چیز نہ زمین میں نقصان پہنچاتی ہے نہ آسمانوں میں نقصان پہنچاتی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ جس نے یہ دعا 3 مرتبہ صبح پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یضرہ، اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ جس نے شام کو 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا لم یضرہ شیء، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اسی حدیث کے راوی ابان، انہیں فالج کی بیماری آ گئی تو شاگردوں کو بڑا تعجب ہوا، اپنے استاد کے پاس گئے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اسے زمین آسمان میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، آج میں اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تھا۔ ترمذی شریف اور نسائی شریف کی حدیث ہے، خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ یہ چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں سعادت عطا کرنے والی ہیں۔ انشاءاللہ
آئندہ جمعۃ المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے آخری خطبہ ہوگا۔ دل تو تھا کہ یہ سلسلہ اور چلتا، لیکن ایک طرح کے موضوع سے بسا اوقات بھائی اکتا جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے رحیم ہونے پر آئندہ جمعہ کا خطبہ ہوگا۔ بر وقت تشریف لائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ یہ 2 اعلان ہیں۔ آج عصر کی نماز کے بعد آپ کی اس مسجد میں تبلیغی جماعت کا پروگرام ہے۔ عصر سے لے کر مغرب تک پروگرام رہے گا، اور مغرب کے بعد محترم جناب فضیلت الشیخ ریاض اللہ حیدر صاحب کا خطاب ہوگا۔ یہ جو علم ذکر کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے اقوال ذکر کرنے کی مجلسوں میں آنا بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اس سے دل کو نور ایمان ملتا ہے، ضرور آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے، ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارے بھائی کی والدہ تیرے پاس آ چکی ہیں، انسان ہونے کے ناطے یا اللہ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اور جب قبر کے اندر کسی کو اتارا جاتا تو عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بڑے خوبصورت کلمات ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے تو کہتے اسلمہ الیک الاہل والمال والعیال والعشیرۃ، یا اللہ یہ جو قبر میں پڑا ہے، بیوی بھی اس کو چھوڑ گئی ہے، بچے بھی چھوڑ گئے ہیں، اس کا جو پیسہ مال و متاع ہے وہ بھی چھوڑ گیا ہے، اس کے دوست بھی اسے چھوڑ گئے ہیں، اس کا کاروبار، اس کے رشتہ دار، خاندان کے لوگ یا اللہ سارے اس کو چھوڑ گئے ہیں۔ وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ، یا اللہ اس کے گناہ بڑے ہیں۔ وَرَبٌّ غَفُورٌ،